بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام اہل وطن کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور اس کو ہمیشہ پھلتا پھولتا اور ترقی کرتا رکھے۔ یہ ملک ہم نے ایک خاص نظریے کے تحت لیا تھا، دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ دنیا اس کو جانتی ہے کہ یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا تھا۔ یہ بتانے کے لیے مسلمان ایک مستقل اپنا تشخص رکھنے والی ایک جداگانہ قوم ہے۔ مسلمانوں کی اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنا دین ہے۔ مسلمان اپنا پورا ایک طرز زندگی رکھتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسلمانوں کو خطاب کیا، پاکستان بننے کے بعد، پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان کا جب انہوں نے نظریہ بتایا، ہمیشہ یہ بتاتے تھے کہ ہم ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے ساری جد و جہد نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہمارے پاس آئے جہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کی آزادی کے لیے جو نعرہ لگایا جاتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وہ نعرہ تھا جس نے تحریک آزادی کے اندر روح پھونکی تھی، جس نے تحریک آزادی میں جان ڈال دی تھی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی خاندان، کوئی بھی قوم محض دنیاوی مفادات کے لیے اپنا گھر بار نہیں لٹاتا، اپنی جمع پونجی نہیں لٹاتا، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی بنا بنایا اسٹیٹس، ساری چیزوں کو خراب نہیں کرتا۔ یہ ساری قربانی اگر کوئی دیتا ہے، کوئی قوم دیتی ہے، کوئی خاندان، کوئی فیملی قربانی دیتی ہے، تو وہ کسی نظریے کے لیے، کسی مقصد کے تحت، کسی ویژن اور کسی مشن کے لیے کام کرتی ہے۔ آپ تاریخ پاکستان، تحریک آزادی کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں کہ جب وہاں سے ٹرین چلتی تھی تو انسانوں کی ٹرین چلتی تھی، جب پہنچتی تھی تو لاشیں ہی لاشیں ہوتی تھیں۔ ہر طرح کی قربانی دی تاکہ ہم یہاں پر آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکیں۔ آج ایک سوالیہ نشان ہے ہم پر، جو پاکستانی قوم ہے اس پر، کہ ہم نے پاکستان کے اندر، اور سب سے بڑھ کر ہمارے سیاستدانوں پر، ہمارے جتنے مقتدر حلقے ہیں، مقتدر ادارے ہیں، مقتدر شخصیات ہیں، ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے پاکستان کے اس مقصد سے کتنی وفاداری کی ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ ملک کس مقصد کے لیے مانگا تھا۔ اگر پاکستان کے اندر ہم نے یہی سب کچھ کرنا تھا کہ ناچ گانے کرنے ہیں، ڈانس کی محفلیں کرنی ہے، جناب فلمیں چلانی ہیں، فلم انڈسٹری کو ترقی دینی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام تو ہندوستان میں بھی ہو رہے تھے۔ یہاں مقصد اسلام پر عمل کرنے کی آزادی۔ پھر پاکستان کا جو آئین بنا، پاکستان کا آئین اسلام کے مطابق بنایا گیا، اس کے اندر بتایا گیا کہ کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں بنے گا، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کوئی قانون اگر اسلام کے خلاف ہوگا اس کو اسلامی قانون کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ مسئلہ ہم عوام کا ہے۔ ہم نے اپنے سیاستدانوں کو معاذ اللہ کسی نے خدا بنا لیا، کسی نے رسول بنا لیا، اپنے سیاستدانوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے۔ اس طریقے سے ہمارا ملک کبھی اسلامائز نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے ہر آدمی نے آج 14 اگست کے اس موقع پر یہ تجدید کرنی ہے عزم کی، یہ نیت دوبارہ دہرانی ہے کہ میں اپنی زندگی کے جس شعبے سے وابستہ ہوں میں نے اس کو اسلامائز کرنا ہے۔ اگر میں معیشت سے وابستہ ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں نے اپنے بزنس کو اسلامائز کرنا ہے۔ اگر میں ایجوکیشن سیکٹر سے وابستہ ہوں، میں نے اپنی ایجوکیشن کے پورے سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے۔ ہم بہت سے ایسے اسلامی اسکولز کھول سکتے ہیں جہاں ہم لوگوں کو پروفیشنل انداز میں، بچوں کو پروفیشنل طریقے سے دین اور دنیا کی تعلیم دیں۔ اگر وہ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے تو ایک بہترین مسلمان سائنٹسٹ بن کے نکلے، اگر وہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو بہترین مسلمان انجینئر بن کے نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ اسکول پر اسلامی اسکول کا لیبل تو لگا دیں، ان کو اسلامیات تو اچھی پڑھا دیں، ان کو جناب ٹوپی بھی پہنا دیں، لباس بھی اچھا پہنا دیں، لیکن جو سبجیکٹ پڑھنے کے لیے وہ آیا تھا وہ سبجیکٹ آپ اس کو نہ پڑھا سکیں۔ ہمارے جو ججز ہیں، ہمارے جو جتنے بھی شعبے بیوروکریسی کے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، جو جس شعبے سے وابستہ ہے، اگر وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے ہر شعبے کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا پاکستان کیوں بنایا گیا تھا،
اور ہم اس کی طرف اپنا قدم کیسے بڑھا سکتے ہیں, ہم یہ منزل کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جب تک ہمارے دل و دماغ میں یہ منزل ہمارے سامنے ہوگی, یہ ویژن ہمارے سامنے ہوگا کہ ہم نے اس منزل پہ پہنچنا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائیں گے. قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے. ہم نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے, اپنے اعمال پر, اپنے کردار پر, اپنے طور اطوار پر, اپنے رویوں پر, اپنے بیہیویئر پر ہم نے نظر ثانی کرنی ہے, اس کو ایک ریویو دینا ہے, اس کو ہم نے ایک چیک لسٹ بنا کے چیک کرنا ہے کہاں کہاں ہم سے کیا کیا غلطی ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مادہ پرستی کے دور میں ہم بس اس چکر میں پڑ گئے کہ بس پیسہ ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, بس دنیا کی شہرت ہو, عزت ہو, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ میری آخرت کا کیا ہوگا, میرے بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا, میرے ملک کا کیا ہوگا. ہم میں سے ہر آدمی ملک کی برائیاں تو بہت بیان کرتا ہے کہ جناب پاکستان میں یہ خرابی ہے, کرپشن ہے, جناب یہ ہے, فلاں ہے. ہمیں جو کچھ ملا ہے ہمیں اس ملک نے دیا ہے نا. ہم اگر آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں تو اس ملک میں لے رہے ہیں. اگر کوئی اسکول چلا رہا ہے, کوئی مدرسہ چلا رہا ہے, کہیں مسجد ہے, کسی کا بزنس ہے, کسی کی کمپنی ہے, یہ ملک ہے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اگر یہ ملک نہ ہو خدا نہ خواستہ تو یہ ساری چیزیں بھی نہیں چل سکتی. اور جتنی آزادی کے ساتھ ہم دین کا کام یہاں پہ رہ کے کر سکتے ہیں, اس کا حل یہ تو نہیں کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں, ہم بس برا بلا کہتے رہیں اپنے ملک کو. اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کا سلوشن تلاش کریں. دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی طرف بھیجا, وہ کس قسم کی جاہلیت میں تھے, وہی اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے, وہی پیغمبر اللہ نے ہمیں دیے ہیں. ہم دنیا کی ساری تاریکیوں کو ختم کر سکتے ہیں, اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ جہاں میں نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے, اپنے بچوں کے مفادات کو دیکھنا ہے, اپنی سیاسی پارٹی کے مفادات کو دیکھنا ہے, اپنی آرگنائزیشن اور اپنی انسٹیٹیوشن اور اپنے ادارے کے مفادات کو دیکھنا ہے, وہاں میں نے اس ملک اور اس ریاست کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے. میں نے کوشش کرنی ہے اس ملک کو ترقی دینے کے لیے, اس ریاست کو ترقی دینے کے لیے, اس کے مفادات کو میں نے اپنے ذاتی مفادات پہ مقدم رکھنا ہے. اگر مجھے کچھ قربانی دینی پڑے, مجھے کچھ پیسے لگانے پڑے, مجھے کچھ محنت کرنی پڑے, میں اس ملک کے لیے کروں گا. یہ 14 اگست کا پیغام ہے. اگر ہم اس راستے پر ہم چل پڑتے ہیں تو واقعتاً ایک دن آئے گا کہ جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ہم اس منزل پر پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے, ہمیشہ پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہوا رکھے, اور ہر قسم کے شرور آفات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, اور تمام مسلمانوں کی پوری دنیا میں, پورے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے.